جو کچھ خدا نے آپ کو پیسہ یا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ خداوند نے اس کے بارے میں تعلیم دی ہے، اور خداوند نے کہا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ لوکا کی انجیل 16 باب اس کی 9ویں آیت۔ میں اور آپ ان سے واقف ہیں تو ہم اس دنیا کے اندر ٹھیک ایماندار ہو سکتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ آسمان کی بادشاہی کا تعین اس بات پر ہے آپ اس دنیا کے اندر پیسے کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں خداوند نے ایک تمثیل بتائی جو کہ ایک بے ایمان مختار ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ ایک بڑی منفرد قسم کی تمثیل ہے جو خداوند نے یہاں پر بیان کی۔ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، لوگوں نے مالک کو یہ شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے، تو مالک نے اس مختار کو بلا لیا، اس سے کہا کہ آئندہ کو تو مختار نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کہ اپنی مختاری کا حساب دے، آئندہ کو تو مختار نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے جی میں سوچا، اس نے کہا مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جائے گی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے، سو میں کیا کروں؟ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں۔ اس نے مالک کے پہلے قرضدار کو بلایا اور اس نے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ 100 من تیل۔ اس نے کہا جلد دستاویز نکال اور اس پر 50 لکھ لے، ابھی قلم میرے پاس ہی ہے، میں جو چاہوں گا میں کر سکتا ہوں۔ اس نے دوسرے قرضدار کو بلایا اور دوسرے قرضدار کو کہا تجھ پر کیا آتا ہے مالک کا؟ اس نے کہا 100 من گیہوں میں نے دینی ہے۔ اس نے کہا جلد دستاویز نکال اور اس پر 80 لکھ دے۔ مالک نے اس بے ایمان مختار کی تعریف کی۔ خداوند نے کہا کہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس بے ایمان مختار کی بھی تعریف کی کیونکہ اس نے ہوشیاری کی تھی۔ خداوند نے چاہا بلیورز بھی ہوشیار ہوں۔ اس تمثیل میں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس مختاری تھوڑے وقت کے لیے رہ گئی تھی، تھوڑے وقت میں اس نے گڈ فیصلے کر لیے۔ یہ دولت آپ کے پاس تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ خداوند نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، ناراستی کی دولت سے تم بھی اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب یہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ خداوند نے اس کے اوپر یہ تعلیم دی، یہ کیسے دوست ہیں؟ ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے رہے ہیں، دولت سے کیسے دوست پیدا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی دولت کو خداوند نے ناراستی کی دولت کہا ہے۔ آدم کو بھی یہی کہا تھا تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ یہ ناراستی کی دولت ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر کرس ہے کہ اسے یہ کام کرنا پڑتا، اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس ناراستی کی دولت میں وفادار نہیں ہیں، دیانتدار نہیں ہیں۔ حقیقی دولت آپ کو نہیں ملے گی، یعنی آسمان کی بادشاہی آپ کو نہیں ملے گی۔ ان پیسوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہیے گا۔ انسان سب سے زیادہ یا اپنے آپ سے پیار کرتا ہے یا اپنے پیسے سے پیار کرتا ہے۔ جو لوگ اپنا پیسہ نکال دیتے ہیں ان کا دل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ہی بیوہ کی اگزامپل دیتا ہوں، اس نے اپنا 100% خداوند کو دیا۔ خداوند نے دنیا کی دولت کے لیے یہ بھی استعمال کیا کہ جب یہ جاتی رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ ایک دن یہ دولت ختم ہو جانی ہے، آپ تھوڑے وقت کے لیے مختار ہیں۔ تموتھیوس کے خط کے اندر پالوس بھی یہ لکھتا ہے کہ دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں۔ خدا پر امید رکھنی ہے، نہ پائیدار دولت پر نہیں۔ یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، کسی کے پاس بھی نہیں رہتی۔ اور دنیا میں سکندر اعظم کی بات کرنا چاہتا ہوں جو یونان کا بہت بڑا جرنیل گزرا اور اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ سکندر اعظم نے اگرچہ پوری دنیا فتح کر لی، وہ انڈیا تک بھی آیا، ساری دنیا پر حکمرانی کی، لیکن اس نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، لوگ دیکھ لیں گے کہ سکندر اعظم کچھ بھی لے کر نہیں گیا۔ یہ دولت یہاں کی یہاں ہی رہ جاتی ہے، یہ ناپائیدار ہے۔ جو بہت سے دولت مند تھے خدا نے ان کو نیچے کر دیا، خدا نے ادنا لوگوں کو اٹھا کر اوپر کر دیا۔ دولت کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، یہ خدا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تموتھیوس 6 باب 17 آیت دے رہا ہوں جو پالوس نے
तमोथियस को गाइड करते हुए कहा, उसने कहा इस जहान के दौलतमंदों को क्या कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए हर चीज अफराद से देता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो पहली चीज याद रखें, ये दौलत नापायदार है, इसको संभालना नहीं है, अक्लमंदी से इसको इस्तेमाल करें। उस मुख्तार ने अक्लमंदी की, इस पैसे के वसीले से आप रूहों को बचा सकते हैं। खुदा चाहता है इस पैसे के वसीले से और लोग मसीह के पास आए। खुदावन ने इस तमसील के आखिर में कहा कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कोई भी नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। खिदमत हमने सिर्फ खुदा की करनी है। बहुत दफा लोगों की नजर में दौलत इतनी अहम हो जाती है, अपनी सारी तवज्जो पैसे की तरफ कर लेते हैं। लेकिन पौलुस ने अपने शागिर्द तमोथियस को यह कह दिया था, दौलतमंदों से कह दे दौलत पर भरोसा ना करें बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो लुत्फ उठाने के लिए हर एक चीज अफराद से दे सकता है। खुदा मुहैया करेगा। दौलत की खिदमत नहीं करनी, खुदा की खिदमत करनी है। जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, पैसे पर से अपनी नजरें हटाकर खुदावन की तरफ अपनी नजरें लगा दीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत